بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لقد، البتہ تحقیق، کفر الذین، کافر ہوئے وہ لوگ کہ قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم، وہی مسیح ابن مریم ہے. قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ، سو کون مالک ہے اللہ کے سامنے، شیئا، کسی چیز کا، ان اراد، اگر وہ ارادہ کرے، ان یہلکل، یہ کہ وہ ہلاک کرے، مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، اور اس کی والدہ کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک، سماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، شہنشاہی، آسمانوں کی، زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں آپ احباب کے سامنے نمبر 1 کہ اہل نصارہ میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کہ نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے۔ دوسرے فرقے کا ذکر کیا تھا کہ اہل نصارہ کا ایک گروہ وہ ہے جو تثلیث کا قائل ہے، یعنی 3 خدا مل کر نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ذات، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور بعض اس تیسری شک میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام کو تثلیث میں شامل کرتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو ایک فرقے کا یہ نظریہ ہے۔ تیسرا فرقہ میں نے بیان کیا تھا یعقوبیہ، کہ جن کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے، شامل ہو گئے، داخل ہو گئے۔ جو تیسرا فرقہ یعقوبیہ ہے جس کا ذکر کیا تھا، اسی فرقے کا اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلے ان کو اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، پھر ان کا نظریہ بیان کیا، عقیدہ بیان کیا کہ کیوں کافر ہیں۔ تو پہلا گروہ بھی گمراہ ہوا، دوسری شک کا نظریہ رکھنے والا گروہ بھی گمراہ ہوا، کافر ہوا، تیسری شک کا نظریہ رکھنے والا گروہ بھی گمراہ ہوا، کافر ہوا۔ تو تیسری شک کا نظریہ رکھنے والا فرقہ جس کو یعقوبیہ کہا جاتا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کا اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ پہلے فتویٰ لگایا کفر کا اور پھر ان کا عقیدہ بیان کیا۔ کیا بیان فرمایا تو سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ، البتہ تحقیق، کفر الذین، کافر ہوئے وہ لوگ، کون لوگ؟ قالوا، کہ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالی وہی مسیح ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالی داخل ہو گئے، شامل ہو گئے۔ اور وہ کیوں کہتے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات الگ شخصیت تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی
کہ کثرت عبادت کرنے کی بنا پر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں العیاذ باللہ داخل ہو گئے، شامل ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جتنے معجزات صادر ہوئے دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی نے ظاہر کیے، وہ خود اللہ تعالیٰ ہی کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر داخل ہو کر۔ تو اب مسیح ابن مریم وہی حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، العیاذ باللہ، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ اگر مسیح ابن مریم وہی اللہ کی ذات ہے اور اللہ اس میں داخل ہو گئے، تو تم لوگ یہ بھی کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، اور جب سولی پر لٹکا دیا گیا تھا تو اناجیل اربع کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ کون سی اناجیل اربع؟ متی، مرقس، لوقا، یوحنا، یہ 4 اناجیل ہیں جن پر یہ ایمان رکھتے ہیں اہل نصارہ۔ ان چاروں اناجیل کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور ہے، کیا بات مذکور ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت سولی پر لٹکایا گیا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے ایلی ایلی لما سبقتنی، کہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں سولی پر لٹکا کر پھنسا دیا، الیاذ باللہ، کیوں تو نے مجھے پھنسا دیا یہاں پر سولی پر لٹکوا کر، یہ فرما رہے۔ تو یہ ان کا نظریہ تھا۔ چاروں اناجیل اربع کے اندر یہ بات مذکور ہے۔ تو اب جب یہ بات کہی جائے کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر شہید کر دیے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کو بھی العیاذ باللہ سولی پر لٹکا دیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہو گئی ان لوگوں کے نظریے کے مطابق۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو اس اعتبار سے جس طرح وہ شہید ہو گئے، وہ زندہ نہ رہے، تو اللہ کی ذات بھی زندہ نہ رہی، وہ بھی ختم ہو گئی العیاذ باللہ ان لوگوں کے نظریے کے مطابق۔ تو پھر یہ بتلاؤ اس کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اس زمین کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ آسمان کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ آسمان کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہواؤں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ سمندروں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ انسانوں کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ اگر اللہ کی ذات ختم ہو گئی، اور پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منجی ہیں، یعنی نجات دہندہ ہیں، وہ ہمیں نجات دیں گے۔ اچھا، اگر وہ خود نجات دہندہ ہیں تو پھر وہ خود سولی پر کیوں چڑھ گئے؟ جو نجات دینے والا ہے دوسروں کو، بچانے والا ہے دوسروں کو، تو وہ خود سولی پر کس طرح چڑھ سکتا ہے؟ تو وہ تو اگر خود میں اتنی طاقت ہے تو سولی پر تو نہیں لٹک سکتا، وہ پھانسی پر تو نہیں چڑھ سکتا وہ، جبکہ ان کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، العیاذ باللہ۔ اب 2022 سال گزر چکے، 2022 سال کے بعد کے لوگ گناہ کرے، زنا کرے، شراب پیے، جوئے کھیلے، سود کھائے، شراب پیے، دنیا جہاں کی خرافات یہ لوگ کریں، اور ان کے گناہوں کا کفارہ جو 2000 برس سے یہ کرتے چلے آئے ہیں، قیامت تک یہ کرتے چلے آئیں گے، تو ان کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک کر خود ہی دے گے، سولی پر لٹک کر خود ہی دے گے۔ تو کس قدر احمق ہیں یہ لوگ،
کہ گناہ یہ کرے اور سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھگتے. تو یہ ان لوگوں کے نظریے تھے. تو جو کثرت سے عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر حلول نہیں کرتا، دخول نہیں کرتا، شامل نہیں ہوتا. ہاں کثرت عبادت کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت اپنے اس ولی کی، اپنے اس پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ اللہ اس کے کان بن جاتا ہے کہ جس سے وہ سنے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے کہ جس سے وہ بولے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے کہ جس سے وہ چلے. کیا مطلب؟ محدثین کرام رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے کانوں کی نگرانی کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کی نگرانی کرتا ہے، اس کی زبان کی نگرانی کرتا ہے، اس کے پاؤں کی نگرانی کرتا ہے. کیا مطلب؟ اس کے کان وہ سنیں گے جس سے اللہ راضی ہو، اس کے ہاتھ وہ پکڑیں گے جس سے اللہ راضی ہو، اس کی زبان وہ بولے گی جس سے اللہ راضی ہو، اس کے پاؤں وہ اس طرف چلیں گے کہ جس طرف چلنے سے اللہ راضی ہو. یہ مطلب ہے. تو کثرت عبادت کرنے کی بنا پر اللہ حفاظت فرماتا ہے، نہ یہ کہ اللہ رب العزت اس میں دخول کرتا ہے، نہ یہ کہ اللہ اس میں دخول کرتا ہے، بلکہ اللہ کثرت عبادت کرنے کی بنا پر حفاظت فرماتا ہے، حفاظت فرماتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان کے اس تیسرے نظریہ رکھنے والے تیسرے گروہ، تیسرا فرقہ یعقوبیہ کے کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کے عقیدے کو بیان کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تین طرح کے نظریہ رکھنے والے اور تینوں طرح کے لوگ گمراہ ہو گئے غلط نظریہ رکھنے کی بنا پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ، کون مالک ہے، مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے سامنے کسی چیز کا. اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ میں اس کو ہلاک کروں، اس کو موت دوں، اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ میں موت دوں مسیح ابن مریم کو وَأُمَّهُ، اور اس کی والدہ کو. کیونکہ ایک نظریہ ان کا یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام تثلیث میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر میں موت دے دوں مسیح ابن مریم کو، اگر میں موت دے دوں مسیح ابن مریم کی والدہ کو، تو تم بتاؤ کوئی ہے تم میں سے جو ان کو بچا سکے، موت سے بچا سکے؟ کوئی نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ، ہم لوگوں کا نظریہ یہ ہے، ہم لوگوں کا ایمان یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا ایمان اور نظریہ یہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے اور دجال کا قتل کریں گے، 40 سال اس زمین پر زندہ رہیں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ ہم لوگوں کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں موت دینے پر آ جاؤں تو کوئی بچا سکتا ہے مجھ سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا سکتا ہے مجھ سے، اس کی والدہ کو بچا سکتا ہے مجھ سے. پھر فرمایا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب کو، آسمان کو ٹکڑے کر دوں، زمین کے ٹکڑے کر ڈالوں، ہواؤں کے نظام کو ختم کر ڈالوں، ستاروں کو توڑ پھوڑ کر زمین پر پھینک دوں، سورج کو کے ٹکڑے کر 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 زمین پر پھینک دوں، چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کر زمین پر ڈال دوں، تو تم بتاؤ کوئی روک سکتا ہے مجھے یہ کرنے سے؟ کسی میں ہے طاقت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں. اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی بادشاہ ہے. وہ کیا اس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہے شہنشاہی، بادشاہت، ملک آسمانوں کا، والارض،
اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کی حقیقی ملکیت اللہ کی ذات کی ہے۔ جب اللہ کی ذات کی ہے تو جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے ارادے میں دخل نہیں دے سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ جب وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ وہ اس قدر حقیقی بادشاہ ہے، اس میں اتنی طاقت ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ آسمان اس کی مخلوق ہے، زمین اس کی مخلوق ہے، ہواؤں اور سمندروں کا نظام اس کی مخلوق ہے، اور اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ دیکھا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور ہم لوگوں کو باپ اور ماں کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پیدا کر دیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے جیسا کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام، اور چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو چاہے کسی کو کچھ دے چاہے کسی کو کچھ نہ دے، وہ اس کے اختیار میں، وہ مالک ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اہل نصارہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور پھر ان کے عقیدہ بد کو بیان فرمایا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، اور حقیقی بادشاہت اللہ کی ذات ہے، حقیقی ملکیت اللہ کی ذات کی ہے، اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ ہم لوگوں کا کام ہے اس کی مان کر زندگی گزارنا، اس کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، من چاہی زندگی نہ گزارنا بلکہ رب چاہی زندگی گزارنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔